قابو پاتا ہے تو پہلا کام یہ کرتا ہے اللہ کی یاد بلا دیتا ہے۔ بادشاہ کو ایک مداری نے کرتب دکھایا، بادشاہ کا دل خوش ہوا، اس نے کہا آج رات خزانے کا دروازہ میں کھول دوں گا، جتنا خزانہ چاہتے ہو اٹھا کے لے جانا، عشاء سے فجر تک مہلت ہے۔ مداری پہلی دفعہ محل کے اندر داخل ہوا، سنگ مرمر کی دیواریں، مخملی قالین، ریشمی پردے دیکھے، محل کے حسن میں کھو گیا۔ دیواروں پر نقش و نگار دیکھ رہے، کبھی ریشم کے پردوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے، یہ بھول ہی گیا کہ میں آیا کیوں۔ وہ اس دلچسپی میں کھو گیا، اس رونق میں کھو گیا، اور یہ یاد ہی نہ رہا کہ ایک رات کی مہلت ملی ہے خزانہ اٹھانے کے لیے۔ ایک جگہ بڑا نرم و گداز بستر لگا ہوا تھا، مداری وہاں جا کے لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ وہ تو آرام کر رہا تھا، پر تقدیر آنسو بہا رہی تھی، یہ ایک رات تو سو کے نہ گزارتا، یہ ایک رات محنت کرتا، خزانہ اٹھا کے لے جاتا، اگلی ساری عمر آرام سے گزارتا۔ وہ سویا رہا، فجر کی اذان ہو گئی، بادشاہ کے سپاہی آئے، انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا چلو محل سے باہر نکلو۔ اس نے کہا ابھی تو میں نے خزانہ اٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا جو مہلت ملی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ دھکے دے کے اسے باہر نکال رہے ہیں، وہ خالی ہاتھ باہر جا رہا ہے۔ اس کے دل میں کتنی حسرت ہو، ہمارے مالک نے بھی ہمیں یہاں بھیجا ہے آخرت کا خزانہ اٹھانے کے لیے۔ یہاں بھی دلچسپی کے کئی سامان ہیں، کئی رنگینیاں ہیں، اگر ان میں کھو گئے تو بھول جائیں گے کہ یہاں آئے کیوں۔ لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے دودھ پانڈا۔ قرآن ہمیں ایسی غفلت سے بچاتا ہے۔ قرآن ہمیں اس مقصد سے جوڑ کے رکھتا ہے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی دعا میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اپنی مرضی سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، دولت دے دے، شہرت دے دے، عزت دے دے، اولاد دے، اولاد کی خوشیاں دے۔ اپنی مرضی سے ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں۔ کبھی اس سے بھی پوچھے تو بتا کیا مانگے، کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں دعائیں نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھایا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں دعائیں کیوں؟ اللہ تو کسی سے مانگتا نہیں، وہ تو عطا کرتا ہے، پھر دعائیں کیوں ہیں؟ اللہ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے مانگو۔ پہلی دعا قرآن پاک کی، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ سیدھے راستے کی ہدایت۔ پہلی ضرورت انسان کی ہدایت۔ ہم مانگتے ہیں دولت، دولت مل گئی، ہدایت نہیں ملی تو انسان قارون بنتا ہے، اور دولت کے ساتھ ہدایت مل جائے تو عثمان ابن عفان بنتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں اقتدار، اختیار، حکومت، حکومت مل گئی، ہدایت نہیں ملی تو انسان فرعون بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، اور ہدایت یافتہ کو حکومت ملے تو صدیق اکبر بنتے ہیں، فاروق اعظم بنتے ہیں۔ حکومت انہوں نے بھی کی ہے پر یہ ہدایت یافتہ تھے۔ وہ ایک نعمت جو باقی ساری نعمتوں کو نفع بخش بنا دیتی ہے اسے ہدایت کہتی ہے۔ ہدایت کے ساتھ باقی نعمتیں ملیں تو وہ نعمتیں جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ ہدایت کے بغیر یہ نعمتیں مل جائیں، دولت، شہرت، دنیا کا اقتدار، تو پھر یہ نعمتیں دوزخ میں لے جائیں گی۔ وہ ایک نعمت جو باقی ساری نعمتوں کو نفع بخش بنا دیتی ہے اس کا نام ہے ہدایت۔
ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت. سورۃ فاتحہ میں ہدایت مانگنا سکھایا گیا. اللہ سے ہدایت مانگو. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ دو الگ صورتیں ہیں لیکن مضمون ایک ہی چل رہا ہے. سورۃ فاتحہ میں ہے اہدنا اور سورہ بقرہ میں ہے ہدی للمتقین. سورۃ فاتحہ میں دعا ہے، سورۃ بقرہ میں قبولیت ہے. سورۃ فاتحہ میں سوال ہے، سورہ بقرہ میں اس کا جواب ہے. سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا ہمیں ہدایت عطا فرما، اور سورہ بقرہ میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. آؤ اگر ہدایت مانگنے میں مخلص ہو تو اس کتاب سے تعلق جوڑ لو، یہ سرچشمہ ہدایت بنا کے اتاری گئی. اہدنا اور ہدن تعلق سمجھ آیا کہ اہدنا اور ہدن میں ایک ہی مضمون ہے. اہدنا میں ہے ہدایت عطا فرما، اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، قرآن اتار فرما، قرآن عطا کر دیا ہے. ہدی للمتقین قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اب آگے 5 خوبیاں 5 شانیں بیان کی متقین کی. پہلی شان الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. من قبل کا ذکر ہے، بعد کا نہیں. اور 5ویں چیز وبالآخرۃ ھم یوقنون آخرت پر یقین رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اولئک علی ہدی یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اہدنا سے بات چلی اور اولاد آدم کو ہدایت پر فائز کر دیا. اولئک علی ہدی من ربہم، من ربہم بتا رہا ہے کہ یہ مقام انہیں کہ علی ہدی پر پہنچ گئے. علی ہدی یہ انہیں رب کی طرف سے مل رہا ہے. لیکن علی ہدی کا مطلب کیا ہے؟ یہ کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہوں گے، دنیا میں رہیں گے ہدایت کے ساتھ اور ان کا خاتمہ ہوگا ہدایت پر، اور یہ دنیا سے ہدایت کے ساتھ آخرت میں داخل ہوں جن میں یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی. یہ ہے علی ہدی کا مطلب. تو یہ سفر جو اہدنا سے شروع ہوا پہنچا علی ہدی پر. اہدنا میں بھی ہدایت، ہدن میں بھی ہدایت، علی ہدی میں بھی ہدایت. اگر یہ سفر کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو وہ لازوال کامیابی حاصل ہوگی، وہ سچی خوشی حاصل ہوگی کہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو پھر اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، کبھی پانی دیتے ہیں، کبھی اسے مختلف نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، پھر فصل تیار ہوتی ہے. یہ جو فرمایا نا قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور آگے پھر 5 چیزیں بیان کی کہ جو یہ 5 چیزیں اپنا لے گا وہ ہدایت پر فائز ہو جائے گا. ان میں پہلی چیز آپ نے دل میں ایمان کا بیج بویا ہے، اب اسے نماز کا پانی دیں. الذین یؤمنون بالغیب جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، تو دل میں ایمان کا بیج ڈالا، اب اسے نماز کا پانی دینا ہے، اب اسے زکوٰۃ کا پانی دینا ہے، اب اسے عقائد صحیحہ کا پانی دینا ہے. آخرت پر یقین کا پانی اس ایمان کے بیج کو دیں گے تو پھر تقویٰ کے مقام پر. اگر زمین میں بیج ڈال کے اس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر اچھی فصل تیار نہیں ہوتی. اچھی فصل لینے کے لیے بیج کو کھاد دینے کی ضرورت ہے، پانی دینے کی ضرورت ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، پھر اچھی فصل تیار ہوتی ہے. تو قرآن پاک نے ابتدا کیا کی؟ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب
وہ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ بالغیب کی مختلف تفاسیر ہیں، ایک تفسیر تو یہ